حکومت کا نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام پر غور، ڈیجیٹل اثاثوں پر وزیر خزانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق امریکی صدر کے مشیران کی بھی شرکت، کرپٹو کرنسی کے عالمی رجحانات، ضوابط اور معیشت پر اثرات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر خزانہ نے بتایا، نیشنل کرپٹو کونسل پالیسی سازی اور ضابطہ سازی میں معاونت کرے گی۔ کونسل ضوابط کی تشکیل اور ڈیجیٹل معیشت میں شمولیت کو یقینی بنائے گی۔ ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری اور جدت کے لیے متوازن حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ وزیر خزانہ کا ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے مؤثر، شفاف اور عالمی معیار کے مطابق فریم ورک بنانے پر زور۔ اجلاس میں ڈیجیٹل اثاثوں پر قومی مفادات اور فیٹو گائیڈ لائنز پر اتفاق، عالمی مالیاتی اصولوں کے مطابق پالیسی مرتب کی جائے گی۔ کراچی میں گودام سے گتے کے ڈبوں میں کروڑوں روپے برآمد، ایف آئی اے کا صدر میں چھاپا۔ گودام میں لاکرز اور گتے کے ڈبوں میں بہت بڑی رقم ملی ہے۔ رقم گنی نہیں جا سکی لیکن یہ کروڑوں میں ہو سکتی ہے۔ گھڑیاں اور دیگر قیمتی سامان بھی برآمد ہوا۔ سامان کی مالیت بھی کروڑوں سے کم نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے ایف آئی اے نے اسمگلنگ کے ذریعے منگوائے گئے سامان اور حوالہ ہنڈی کی رقم کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا مارا تھا۔ پہلے ٹاس کیا، پھر مصطفیٰ عامر کو قتل کیا۔ ارمغان نے مصطفیٰ کو سنگ دلی سے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ دوران تفتیش بتایا، مصطفیٰ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اسے لوہے کی راڈ ماری، زخمی ہو کر گرا تو جان سے مارنے کے لیے ٹاس کیا۔ ملزم نے ہب لے جا کر مصطفیٰ کو کہا، بھاگ سکتے ہو تو جان بچا لو۔ مصطفیٰ اٹھ نہ سکا تو ارمغان نے پیٹرول چھڑک کر گاڑی سمیت آگ لگا دی۔ ملزم ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے کے خلاف کیس، سندھ ہائی کورٹ نے اے ٹی سی جج سے انتظامی اختیارات واپس لینے کی سفارش کر دی۔ پولیس ریمانڈ کی جگہ جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا۔ منشیات برآمدگی کیس میں ملزم ساحر حسن کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ قاتل سامنے آ گیا تو آف کورس آئی ایم سیٹسفائیڈ۔ ون بائی ون ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں۔ ارمغان کا نام میں نے شک کے دائرے میں لیا اور یہ شک کا دائرہ، یہ شک بھی مجھے لڑکیوں نے بتایا۔ مصطفیٰ واز دا ٹارگیٹ آف سم پرسنل، کسی نے ٹریپ کیا؟ یس، یہ پرسنل انیمیٹی ہے، یہ قتل ہے۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی تھنگ۔ ایک ایک کر کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ قاتل ارمغان بے نقاب ہو گیا۔ تحقیقات سے مطمئن ہوں، دیت نہیں لیں گے۔ اللہ کرے گا اس کو سزا ضرور ہوگی۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ کی اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا مصطفیٰ کا ڈرگ سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کیس میں اسے پھنسایا گیا تھا۔ تحقیقات میں ڈیفنس پولیس اور مددگار 1-5 کی مجرمانہ غفلت بھی بے نقاب ہو گئی۔ مبینہ سہولت کاری میں ملوث گزری تھانے کے اے ایس آئی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ تاوان کے لیے انٹرنیشنل نمبر سے کال کرنے والا 14 روز بعد بھی سامنے نہ آ سکا۔ آذربائیجان کے بعد وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ ازبکستان۔ ازبک وزیر اعظم نے تاشقند میں شہباز شریف کا استقبال کیا۔ ہوائی اڈے پر ازبک مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم نے یادگار آزادی کا دورہ کیا۔ ازبکستان کی عظیم شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دورے میں وزیر اعظم ازبک صدر سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم تاشقند میں پاک ازبک بزنس فورم سے خطاب اور ٹیکنو پارک کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے تاشقند آنے سے پہلے باکو میں آسان خدمت مرکز کا دورہ کیا، کہا خواہش ہے آسان خدمت مرکز جلد اسلام آباد میں بھی قائم ہو، عوام کو ایک چھت کے نیچے تاخیر کے بغیر تمام سہولتیں میسر آئیں گی۔ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے، صدر آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی پنجاب کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو، کہا جانتا ہوں تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی وفد اور رہنماؤں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ذرائع نے بتایا وفد نے شکایت کی کہ انتظامی معاملوں میں پیپلز پارٹی ارکان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ترقیاتی فنڈ کی تقسیم میں بھی ترجیح نہیں دی جا رہی۔ صدر زرداری نے کہا آئندہ بجٹ تک مسائل حل ہونے کا انتظار کریں۔ ایم پی اے ممتاز چانگ نے صادق آباد میں بدامنی اور کچے میں ڈاکوؤں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کا معاملہ اٹھایا۔ صدر نے وزیر اعظم سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔
पता है कि हैदराबाद से सक्खर वाला रोड किस मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे होंगे, कि आप बदुआएं देते आए होंगे, लग रहा होगा कि बदुआएं सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह को मिल रही है, लगे कि ये और थी और उन्हें चाहिए कि इसको जल्दी बनाएं। हैदराबाद से सक्खर बजरिया सड़क आने वाले मुझे बद्दुआ देते हुए आए होंगे, वो बद्दुआ किसी और को लगेगी, उन्हें चाहिए मोटरवे को जल्द बनाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत पर तीरों की बारिश कर दी। कहा, सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ फ्लाइट आती ही नहीं या मनसूख हो जाती है, ट्रेनों की सूरत हाल भी अबतर है। ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दरिया में पानी नहीं, मजीद नहरें बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है। जो कोई भी अपने आप को समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, उसको अपनी जुबान को भी लगाम देना होगी। पीटीआई में किसी को आना है तो जुबान को लगाम देना होगी, सेक्रेटरी जनरल ने बता दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है। 26वीं तरमीम के लिए वोट देने वाले पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते। जो राबते में नहीं थे उन्हें मौका दिया जाएगा। बानी पीटीआई क्रिकेट की सूरत हाल पर बहुत अफसुर्दा हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने लूट मार मचाई हुई है। नए इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हैं। सेनेटर शिबली फराज बोले, बानी पीटीआई के रिलीफ के लिए किसी से बात नहीं की। पिछलों की तरह हमें भी शफाफ ट्रायल मिलना चाहिए। मैंने अपने नौजवान अपने इलाके की तरक्की के लिए जेल काटी है, लेकिन कभी उस जेल के अंदर से चीखें नहीं मारी थी। अब जो जेलों के अंदर हैं उनकी चीखें आप सुन रहे हैं। जेल काटी लेकिन कभी चीखें नहीं मारी। अब जो जेलों के अंदर हैं सब उनकी चीखें सुन रहे हैं। वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं कि हमारी जान छुड़ाओ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तंज। कहा, हमें भी अमेरिका का हर एड्रेस मालूम है, लेकिन कभी मिन्नत नहीं की कि माई बाप हमें जेल से छुड़ाओ। बानी पीटीआई का दिफा करने वाले भी कौम के मुजरिम हैं। पीटीआई अपने बानी से जान छुड़ाए, किसी ईमानदार बंदे को चेयरमैन बनाए। 60 अरब रुपए पाकिस्तान के वापस करवा रहा हूं बहुत जल्द। पीटीआई जमानती है नून लीग की, खुदा का वास्ता आप लोग इस बात को माने। पीटीआई और गवर्नमेंट मिल के इमरान खान को अंदर रख रही है। अलायंस किसके साथ करने जा रहे हैं? सारी बड़ी पार्टियां तो एलाइज हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान को 60 अरब रुपए वापस दिलवा रहा हूं। सेनेटर फैसल वावडा का बड़ा ऐलान। कहते हैं, तहरीक इंसाफ नून लीग की जमानती है, उनकी वजह से ही हुकूमत है। सारी बड़ी पार्टियां हुकूमत के साथ इत्तेहाद में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ किसके साथ इत्तेहाद करेगी? ग्रैंड अलायंस मुझे नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ इश्तियाल दिला रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, पीटीआई की मौजूदा क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। बानी को जेल में रखकर ये लोग इख्तिदार के मजे ले रहे हैं। क्या किसी रुकन ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकन आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लेकर आया? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तिफसार। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, अब मामला अदालत के सामने है। जस्टिस अमीन बोले, सलमान अकरम राजा ने दलाइल में बहारत का हवाला दिया। भारत में अपील का हक पार्लियामेंट ने दिया या अदालती हिदायत थी? वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मुझे इस बारे में इल्म नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, साबिक़ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का केस भी मौजूद है। मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीन बोले, उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़ कर बैठ गए, ये तो हमारी हालत थी। मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में नहीं होगी। मुकदमात की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में होगी। बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। अदालत की जानिब से GHQ हमला केस की नई तारीख दी जाएगी। कबायली हैसियत का फ़ायदा उठाते हुए हमारी ये कोशिश है कि हम इंटर ट्राइबल जितने बुट्टी कौम के झगड़े हैं वो हम हल करने की कोशिश करें। और आज यहाँ पर हम तकरीबन 20 साल पुराना एक झगड़ा ख़त्म करके जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सरबराही में जरगा। कौमी वतन पार्टी के रहनुमा मोहम्मद मुरीद बुगटी के कातिल को मकतूल के बेटे अब्दुल वहाब बुगटी ने माफ़ कर दिया।
ملزم شاہ مراد پر فصلوں کو نقصان اور گرفتاریاں کرانے پر 50 لاکھ روپے جرمانہ لگا دیا۔ جرگے نے مراد شاہ اور رامیزئی بگٹی قبیلے کے متحارب گروپوں میں صلح کرا دی۔ جعفر آباد میں ہونے والے جرگے میں صوبائی وزیر صادق عمرانی، وفاقی اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹریز اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ مانسہرہ کالونی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ٹینکر ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ 2 ماہ میں ہیوی ٹریفک سے حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 135 ہو گئی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے حادثات، ڈی آئی جی ٹریفک نے ڈمپرز میں فرنٹ اور ریئر ویو کیمرہ لگانا لازمی قرار دے دیا۔ کیمروں سے حادثے میں قصوروار کا پتہ چل سکے گا۔ ڈمپرز میں ٹریکر بھی لگایا جائے گا۔ ڈمپر مالکان کو 15 روز میں سسٹم لگانے کی مہلت۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل، آئی ایس پی آر نے نغمہ دشمنا سون ریلیز کر دیا۔ نغمے میں وطن کے جانباز ثبوتوں کی جانب سے ملکی دفاع کے لیے عہد و پیما کا اظہار کیا گیا۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی ناکام بنائی۔ 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے، 1 بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا۔ یہ نغمہ ملک خداداد کے ہر ناپاک دشمن کے لیے للکار ہے۔ یو کے کی آرمی نے، یہاں کی حکومت نے ہمارے آرمی چیف کو اتنا اعزاز دیا ہے، تو یہ ان کے پروفیشنلزم، فورسز کی جو تربیت ہے، یہ اس کی عکاسی ہے کہ جو گارڈ آف آنر دیا گیا، جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا برطانیہ میں جس طرح استقبال کیا گیا وہ قابل تعریف ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا افواج پاکستان کا پروفیشنلزم ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ افواج پاکستان کی صلاحیتیں دشمنوں کو کھٹکتی ہیں۔ پوری دنیا افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی معترف ہے۔ لندن آ کر احساس ہوا اوورسیز پاکستانی دل سے پاکستان کے وفادار ہیں، سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ راولپنڈی میں بارش، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا میچ منسوخ۔ شدید بارش نے ٹاس بھی نہ ہونے دیا۔ 3 گھنٹے انتظار کے بعد دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ 3-3 پوائنٹس کے ساتھ گروپ کی ٹاپ 2 ٹیمیں بن گئیں۔ افغانستان میں خواتین کے پڑھنے اور کھیلنے پر پابندیاں افسوسناک ہیں۔ امید ہے کرکٹ افغان عوام کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگی۔ انگلش کپتان جوز بٹلر کی پریس کانفرنس، کہا میچ جیتنے کی کوشش کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے انگلش بورڈ پر افغانستان سے میچ کے بائیکاٹ کے لیے دباؤ تھا، جسے بورڈ اور کھلاڑیوں نے مسترد کر دیا تھا۔ انگلینڈ اور افغانستان کا میچ آج لاہور میں ہوگا۔ میزبان پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا۔ 29 سال بعد پاکستان کو میزبانی ملی اور ٹیم ایک ہفتہ بھی ٹورنامنٹ میں نہ ٹک سکی۔ شائقین کا قومی ٹیم پر غصہ، کھلاڑیوں کے احتساب کا مطالبہ۔ پے در پے شکستوں پر بلوچستان کے بزرگ شہری کا صبر جواب دے گیا، کہا نفل پڑھنے اور دعائیں کرنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، ان سب کی چھٹی کر کے نئے کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے۔ شائقین اتنے مایوس ہیں کہ آئندہ کرکٹ نہ دیکھنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ 6 سالوں میں آپ نے 9 ایونٹ آئی سی سی کے کھیلے ہیں، ایشیا کپ ملا کے، ایک بھی آپ ٹورنامنٹ نہیں جیت سکے۔ پی سی بی کو ختم کرنا چاہیے، سینٹرل کانٹریکٹ ملنا نہیں چاہیے۔ سرفراز احمد آپ کو نمبر 1 ٹیم پہ لایا T20 میں، اس کو جس کا صفایا کیا گیا نا، اور بابر کو تھوپا گیا کپتان بنا کے۔ بابر کیسے کپتان بنا؟ دوستی یاری بابر اعظم نے نبھائی کیونکہ ڈرپوک کپتان تھا۔ کھلاڑیوں کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کیا جائے۔ قومی ٹیم 9 ایونٹ میں سے ایک بھی نہ جیت سکی۔ کھلاڑیوں کو نوازا جا رہا ہے اور ایشیا کپ تک نہیں جیتا جا رہا۔ ٹیم میں اپنا اپنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کوئی ملک کا نہیں سوچ رہا۔ سابق اسٹار کرکٹرز کامران اکمل اور باسط علی ہر لمحہ پرجوش میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر برس پڑے۔ کامران اکمل کہتے ہیں بند کمروں میں ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں، گراؤنڈ میں آنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ بابر اعظم کچھ دن انگلش کاؤنٹی کھیلیں تو شاید ان کی کارکردگی میں کچھ نکھار آ جائے۔ باسط علی نے کہا سرفراز احمد کا صفایا کر کے بابر اعظم کو کپتان بنا کر تھوپا گیا۔ سرفراز احمد T20 میں قومی ٹیم کو نمبر 1 پر لایا تھا۔ دوستی یاری بابر اعظم نے نبھائی کیونکہ ڈرپوک کپتان تھا۔
جن سیلیکٹرز نے امریکہ ویسٹ انڈیز میں ہروایا وہی اب پی سی بی کا حصہ ہیں۔ وقار یونس نے امام الحق کو T20 کا کپتان بنایا جن کی بطور کھلاڑی بھی جگہ نہیں بنتی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے گراؤنڈز بہت اچھے بنائے، اس طرف بھی توجہ دیں۔ اداکارہ سدرا نیازی بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا دلچسپ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے برجستہ جملوں سے سب کو خوب ہنسایا۔ کیوی اسٹار بیٹر کین ولیمسن پی ایس ایل میں کراچی کنگز کی نمائندگی کے لیے بے قرار، کہا کراچی والوں کے سامنے کھیلنے کو بے تاب ہوں۔ کراچی میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات عید کے بعد ہوں گے۔ 9ویں 10ویں جماعت کے پیپر 7 اپریل سے ہوں گے۔ پریکٹیکلز پیپر سے پہلے 10 مارچ کو ہوں گے۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات 28 اپریل سے شروع ہوں گے۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بادل مہربان، سردی لوٹ آئی۔ سوات، پشاور، شانگلہ اور مہمند میں بھی بارش۔ چترال میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کوئٹہ اور چمن سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ گریس ویلی میں 3 افراد برفانی تودے تلے دب گئے، 2 نے بھاگ کر جان بچائی۔ اینی شاہد نے بتایا پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک برفانی تودا گر گیا اور ہمارے 3 ساتھی برفانی تودے تلے دب گئے۔ نوجوانوں کی تلاش کے لیے پاک فوج کی بھی مدد حاصل کر لی گئی۔ شدید سردی اور برف باری کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ماڑی انرجیز نے وزیرستان بلاک میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت کر لیے۔ ماڑی پیٹرولیم کا کہنا ہے کنویں سے یومیہ 12.96 ملین کیوبک فٹ گیس پیداوار حاصل ہوگی۔ سپنوام 1 کنویں سے یومیہ 20 بیرل کنڈنسنٹ بھی حاصل ہوگا۔ نئی دریافت ہائیڈرو کاربن وسائل کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ افغان مہاجرین کی پاکستان سے واپسی کا دوسرا مرحلہ، افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو واپس بھجوایا جائے گا۔ تقریباً 8 لاکھ افغان مہاجرین ACC ہولڈر ہیں۔ قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو بھی اسلام آباد اور راولپنڈی سے نکالنے کی تیاریاں جاری۔ وزارت داخلہ نے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ افغان شہریوں کی وفاقی دارالحکومت اور پنڈی سے منتقلی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے۔ تیسرے ملک جانے کے خواہش مند افغانوں کے قیام کی اجازت میں 30 جون تک توسیع کر دی گئی۔ کسی اور ملک کے ویزا کے منتظر افغان بھی اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے۔ ستمبر تک کسی نے ویزا نہ دیا تو افغان باشندے غیر قانونی تصور ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے روسی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کو فعال کرنے پر بھی اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی ایک بین الاقوامی چیلنج ہے، روس کے ساتھ تعلقات کو مزید تقویت دینے کے لیے باہمی روابط کو فروغ دیں گے۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ جوہری پروگرام پر امریکی پابندیوں کے آگے نہیں جھکیں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک اعلان۔ تہران میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف کے ساتھ پریس کانفرنس میں عباس عراقچی نے کہا جوہری معاملے پر روس اور چین کے ساتھ باہمی تعاون سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب تک امریکہ دباؤ ڈالتا رہے گا براہ راست بات چیت نہیں ہوگی۔ روسی وزیر خارجہ بولے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق سفارتی اقدامات اب بھی ٹیبل پر موجود ہیں، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور بلاک بسٹر عید کی تیاری، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور سگما فلمز کی مشترکہ پیشکش فلم لو گرو کا پوسٹر سامنے آ گیا۔ سپر اسٹار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان فلم کی نمایاں کاسٹ میں شامل۔ فلم لو گرو بڑی عید پر بڑے پردے پر سجے گی۔